میں نے کچھ سخت سوالات کرنے. پہلے الیکٹڈ آئے پھر سلیکٹڈ اور سن 2024 میں اس دفعہ سنا جا رہا ہے کہ ریجیکٹڈ کو لایا جا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کس سمت پہ ہے اور آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بھائی کو بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم، بھتیجی کو ان کو نامزد کر دیا گیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، لیکن شاہ جی ان کو عوام نے تو نہیں ووٹ دیا. اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پھر وہ کیا پرابلم کیا ہے ان کے اندر؟ میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آپ جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اس سے یہ کتنی سیاست آپ کو چلتی ہوئی، یعنی کہ یہ حکومت کتنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال بڑا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہ پاور کہا جاتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو پاور کون دیتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی پاور کہاں سے آئی ہے؟ تو شاہ جی یہ پاور جو ہے یہ سیاست دانوں کے پاس کیسے آئے گی؟ یعنی شاہ جی کہا جاتا ہے کہ ہاں عوام کے اوپر حکمران جو مسلط کیے جاتے ہیں وہ عوام کے اپنے ہی کیے ہوئے کرتوتوں کا ایک وجہ ہوتے ہیں، کہ وہ عوام کے اندر کون سی ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو اب ایڈ ملنے کا وقت ہے، کچھ فائنینشیل سپورٹ چاہیے آئی ایم ایف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سپورٹ پاکستان میں جانی چاہیے نئی حکومت کو یا نہیں جانی چاہیے؟ Absolutely not. شاہ جی میری کسی سے اصل میں بات ہو رہی تھی تو ان کا جو کہنا تھا، ان کا کہنا بیسیکلی یہی تھا کہ یہ سپورٹ ہے پاکستان کے لیے تو اس کو کسی بھی صورت میں سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کیسے ہے کے پاکستان کسی کی قسم سپورٹ؟ آپ کا مجھے بتائیے کیسے سپورٹ ہے یہ، اور یہ کیسی بریسز ہیں کہ کانسٹنٹلی بریسز کبھی اتر. آپ ایسے وہ جو تھا فارسٹ گمپ، وہ پاؤں پہ اس کے بریسز چڑھے ہوئے تھے نا، جی ایونچولی وہ بریسز توڑ کر کے بھاگا پھر ایونچولی، جی رائٹ؟ بالکل ہے. سو کب تک یہ پاکستان کے بریسز کب ٹوٹیں گے؟ یہ کب تک بیساکھیوں پہ چلتا رہے گا؟ یو ہیو ٹو بریک دوز، یو نیڈ ٹو برن یور بوٹس، یو گاٹ ٹو ڈو دس ان آرڈر ٹو اڈیپٹ نیو لائف. یو کین ناٹ ہیو کہ میرا ایگزٹ ڈور ہمیشہ رہے گا. السلام علیکم خواتین حضرات، پاکستان 360 میں آپ سب کو خوش آمدید. امریکہ کی ایک خوبصورت ریاست ایریزونا سے یوسف چودھری آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ آج ایک ویڈیو لنک پہ امریکہ سے ایریزونا سے ہی موجود ہیں جناب سید ساجد شاہ صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے دعوت کا. آج شاہ جی آپ سے میں نے کچھ سخت سوالات کرنے ہیں. تو شاہ جی پہلا سب سے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں الیکشن ہوا کرتے تھے، الیکٹ ہوتے تھے لوگ اور آ جاتے تھے، پھر وقت بدلا، زمانہ بدلا، حالات تھوڑے سے بدلے تو اس کے بعد سلیکٹڈ کا آنا شروع ہو گیا. پہلے الیکٹڈ آئے پھر سلیکٹڈ اور سن 2024 میں اس دفعہ سنا جا رہا ہے کہ ریجیکٹڈ کو لایا جا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کس سمت پہ ہے اور آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ جی چوئی صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور جو آپ نے اصطلاحات جو استعمال کی ہیں اپنے کوشچن میں بڑی اچھی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی سلسلہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں بڑا ہی سیاست جو ہے، دیکھیں جو سیاست جیسے کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، سیاست جو ہے وہ تو وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ گورننس کے لیے یوز کی جاتی ہیں، کسی بھی کنٹری کے لیے، کسی بھی کنٹری پاکستان کے لیے مثال طور پہ. تو ان ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہیں آپ اس گورننس کے لیے پالیٹکس. لیکن انفارچونیٹلی سچویشن یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں اسپیسیفکلی کہ اگر آمریت بھی ہوتی نا، تو وہ بھی اگر آمریت میں جو عامر بیٹھا ہوا ہے اوپر، یا آمریت میں بھی اگر وہ جو ڈکٹیٹر پر بیٹھا، اگر وہ حب الوطنی ہے، چلو اسے عوام کا، اسے ہیومن رائٹس کی پرواہ نہیں ہے، اسے ادھر چھوٹے موٹے پورا وہ لوگ کے جو دوسری کنٹری میں جو وہ فالو کرتے ہیں گائیڈ لائنز اور سم سورٹ آف لیول، وہ اگر اسے فالو نہیں کرتا چلو ٹھیک ہے. اگر وہ کم از کم اپنے ملک سے تو مخلص ہے یا پیٹریوٹک تو ہے اپنے ملک کے ساتھ. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے انفارچونیٹلی کہ جو لوگ ہیں جو وہ مخلص تک نہیں ہے، تو یہ تو پولیٹکس بھی نہ ہوئی، یہ آمریت بھی نہ ہوئی، تو یہ تو منافقت ہو گئی یا فرونیت ہو گئی کہ جہاں پر آپ جو ان سے ہیں نہ ہی آپ کو وہ پاکیزگی پولیٹکس کی مل رہی ہے، نہ ہی آپ کو حب الوطنی نظر آ رہی ہے کہیں پہ. آپ کون چاہے گا، اگر کوئی ایک ڈکٹیٹر بھی ہے، وہ کون چاہے گا کہ ملک کے ٹکڑے کر دے؟ جیسے آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں 71 میں کیا ہوا. ابھی بھی دیکھیں جیسے کہ خیبر پختونخوا کو جیسے کاٹا جا رہا ہے، جیسے انہیں پش بیک دے رہے ہیں، اور جیسے سب پنجاب جو کر کے پنجاب کی صرف آواز اٹھائی جا رہی ہے. ڈونٹ ٹیک می رانگ، آئی ایم فرام پنجاب مائی سیلف. یہ تمام چیزیں جو سی ہیں یہ توڑنے والی ہیں. یہی حرکتیں ہوئی تھی 71 میں. تو یہ مخلص
پنا تو نظر ہی نہیں آ رہا, پیٹریوٹکزم تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو وہ نہ آمریت ہے نہ ڈیموکریسی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف فرونیت ہے. جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو حوالدار ہے وہ عورتوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے, وہاں پہ دیکھیں جو چوکیدار ہے وہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, جہاں پہ جو جج ہیں وہ جو ان سے ہیں وہ پراپر طریقے سے آپ کو انصاف نہیں دے پا رہے ہیں, جو ملٹری جو سی ہے, جو ہماری آرمی ہے جسے آپ آرمی کہیں, یا جو ڈیفینس میں ہیں وہ اپنا ڈیفینس چھوڑ کر کے کسی اور بزنس میں پڑے ہوئے ہیں. تو سلسلہ جو ہے وہ اوور آل ہر کوئی شخص جو سا اس کا معاشی انٹرسٹ میں ہے کہ میں پیسے زیادہ کیسے بنا لوں. فرونیت کا نظام ہے سر. That's what I would tell you. تو شاہ جی آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ اس دفعہ جو حکومت میں جن کو لایا جا رہا ہے وہ واقعی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے؟ I would say 70% تو یہی ایسا ہی ہے. اب جیسے کہ الیکشن ہوئے ہیں جس میں جس طریقے سے ایکسپوز, میں کسی پارٹی کی فیور نہیں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یا مسلم لیگ یا مولانا کا گروپ ہو گیا یا ایم کیو ایم ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی. اگر ان میں سے جو سچے جیت کر کے الیکٹ ہو کر کے آئے ہیں اور جن کے ایشوز وغیرہ کنسرنز وغیرہ ہیں دھاندلی میں, تو ان دھاندلی کو کھولا جائے. انہیں کھولنے میں کیا مذائقہ ہے بھائی؟ دودھ کا دودھ جو پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ٹرانسپیرنسی سے ہماری جوڈیشری بھی کیوں بھاگ رہی ہے, یا جو بیٹھے ہوئے پیچھے سٹرنگز بھی گھما رہے ہیں, وائی دے آر اسکیئرڈ, وائی دے آر رننگ اوے. اگر ایک مینڈیٹ دیا ہے عوام نے تو وائی ڈونٹ دے فالو دیٹ مینڈیٹ. تو شاہ جی کہیں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ موروثیت کا رخ جو ہے وہ پکڑ رہی ہے کہیں پہ؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں پہلے اب بھائی کو بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم, بھتیجی کو, یا پھر جو نواز شریف کی جو بیٹی ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ. تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا رہ گئے پاکستان میں؟ دیکھیے, ایک تو آپ کو بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے والا بھی کوشچن تھا اس سے ریلیٹڈ یہ والا بھی آپ کا کوشچن ہے, کہ ایک تو اس میں بڑی اچھی بات یہ ہو رہی ہے جس سے امید نظر آتی ہے کہ جس قدر سچویشن چیزیں وغیرہ مذہب مروثیت کی سیاست لے لیں آپ, یا جو لوگ دھاندلی سے بھی آگے آئے ہیں, کیا وہ سچے آئے ہیں یا غلط آئے ہیں, یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اس قدر طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہیں اس ڈیجیٹل ایرا میں. بالکل صحیح. یہ جو آج کل کے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اب جیسے ٹویٹر دیکھیں ابھی تک پاکستان میں بند پڑا ہوا ہے, جو بھی یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں جو آزادانہ آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بڑا پروسیکیوشن کیا جا رہا ہے, پابندی ہے ان پہ, انہیں کڈنیپ کیا جا رہا ہے. I would not call arrest. اب وہ دیکھیں نا جیسے اسے بھی کڈنیپ کیا ہے عمران ریاض خان کو, کہ وہ بھی جو ہے وہ اب تو کسی چینل سے نہیں, وہ بھی یوٹیوبر ہے, جس سے انڈیپینڈنٹ فری لانسر ٹو ریز ہز وائس. اسے بھی جو ہے اریسٹ تو نہیں ہوا نا وہ, کیونکہ وہ تو نہ کوئی چلان کٹا ہے نہ کوئی ایف آئی آر لے کے آئے ہیں. They just kidnap. So basically they just kidnap and they don't throw in front of the judge until they beat him up. اب وہ جو تھا اسی طرح وہ جو ہمارا کمشنر جو ایکس کمشنر بیچارہ ہو گیا ہے, اسے لے کے گئے ہیں, اور پہلے اسے جو اٹھا کے لے گیا سی او پی لے کے گیا ہے, وہ he took him away without any FIR, and then later on they beat the crap out of him, and then now اب اس بندے کا کیا حال ہے, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. بیک ٹو یہ پوائنٹ, ماروثیت وغیرہ بھی جو تھی یا جو ہوتی رہی ہمارے ملک میں یا ابھی بھی جو ہو رہی ہے, it's dying, it's at the edge, it's gonna eliminate soon. کیونکہ اس قدر طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ اب زیادہ سالوں سال اب یہ کلچر یہ سٹیٹس کو مینٹین نہیں ہو پائے گا. لیکن شاہ جی ان کو عوام نے تو نہیں ووٹ دیا, اگر دیکھا جائے تو ان کو آپ کے خیال میں لایا جا رہا ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا پھر وہ کیا پرابلم کیا ہے ان کے اندر کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہی کمپنیز, یعنی کہ ان کو تو اب میں کمپنیز کہوں گا, ان کو میں سیاستدان تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ جو کمپنیز جن کو لایا جا رہا ہے بغیر کسی مطلب عوام کی سپورٹ کے, آخر وہ لوگ کہاں ہیں جو ان کو سمجھنے والے ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, جنہوں نے ملک کو آگے چلانا ہے؟ ان کو کیوں نہیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے, کیوں ایسا ادراک نہیں ہے ان کو؟ سر یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جس طرح سچویشن کھل کر کے سامنے آئی بھی ہے, بڑی بھیانک ہے. پڑھے لکھے لوگ سہمے ہوئے ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, عزت دار لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ ان کی پٹائی ہوگی, پکڑ کے لے جائیں گے اگر سچ کی بات آواز اٹھائیں گے تو وہ سچویشن از ویری ویری ڈسٹربنگ اینڈ ویری اسکیری. اب جو یہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اب دیکھیں نا, جہاں پہ اب جو آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکٹریز وغیرہ ہیں یا آرمی کے آفیسرز وغیرہ ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ پڑھ لکھ کر کے اس مقام پہ آئے ہیں. یہ بھی اپنی آواز جو سی وہ ریز نہیں کر پاتے ہیں,
یا تو وہ ڈر کے مارے آواز نہیں کر پاتے ہیں، یا پھر وہ اپنے جاب سے نکل جانے کی ڈر سے نہیں کر پاتے ہیں، یا پھر وہ بھی اس گندگی کا حصہ بن چکے ہیں. وہ اب جون سے ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں آگے آپ کے جون سے وہ لاؤڈ سپیکرز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صحافی تو میں انہیں نہیں کہوں گا، صحافت تو بڑا پاک نام ہوتا تھا جو کہ صحافت جو ہے وہ حق کی آواز اٹھاتے تھے. تو وہ صحافی تو نہیں ہے، وہ تو لاؤڈ سپیکر ہیں. جیسے وہ مسجد کے گنبد پہ وہ لاؤڈ سپیکر لگا ہوتا ہے نا، تو یہ اس طرح چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لاؤڈ سپیکرز ہیں. تو یہ لاؤڈ سپیکر بجتے رہتے ہیں. It's all this galvanized, made out of galvanized pipe speakers. تو وہ لاؤڈ سپیکر جو سے وہ پھٹے ہوئے وہ بولتے رہیں گے اور وہ پروموٹ کرتے رہیں گے اس کرپشن کو. ان صحافیوں میں اتنی جرت نہیں ہے نہیں کہ کریں گے یہ بات. سچ بات بول سکیں. اگر تم سچ بات نہیں بول سکتے، اگر تم پن پوائنٹ اب تم اسٹیبلشمنٹ کا نام لو یا اس کے پیچھے چھپو، if you are unable to say the right name who's really behind holding the string, then you should resign this position. Don't call yourself Sahafi, because Sahafi تو وہ ہے آج کل کے اس دور میں جو فرعونیت آئی بھی ہے. اس دور میں اگر جو اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے، یا تو وہ ایک بار اریسٹ ہو چکا ہوگا، یا پھر وہ کڈنیپ ہو چکا ہوگا، یا پھر وہ در بدر وہ کالا پانی ہو چکا ہوگا. اس وقت وہ اپنے پاکستان کے اندر نہیں ہوگا، کہیں اور بیٹھا بول رہا ہوگا. وہ تو صحافی ہو گئے. اور جو صحافی جو یہ ان تینوں چیزوں چاروں چیزوں سے نہیں گزرے نا، وہ صحافی کہاں ہیں؟ They're loudspeakers. That's all they are. تو شاہ جی آپ کو کیا لیکن لگتا ہے اب یہ جو سیاست جس طرف بھی ہے، آپ خبریں آپ کے سامنے ہیں، آپ کی تو ماشاءاللہ بہت ہی گہری نظر ہوتی ہے سیاست کے اوپر. میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آپ جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اس سے یہ کتنی سیاست آپ کو چلتی ہوئی، یعنی کہ یہ حکومت کتنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کس I don't think کیا it's نظر gonna, آ رہا I ہے؟ don't think it's gonna last too long. میرا نہیں خیال کہ یہ نظام زیادہ چل پائے گا، کیونکہ جس طریقے سے ریجیکشن آ رہی ہے، جس طریقے سے لوگ آوازیں ریز کر رہے ہیں، جس طریقے سے شعور لوگوں کو آ گیا ہے یا آتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے ہمارے پاکستان میں بلیسنگ the youth growth جو سی ہے وہ big blessing out there. تو جس طریقے سے وہ انوالو ہیں کہ میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے یوتھ لوگوں کو اتنا اویئرنیس ہے کہ جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. تو آج کل کے بچے میں اس قدر اویئرنیس ہے اسے کہ جس کی وہ حد نہیں. وہ بیسکلی اس کے ہر ایک کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے. سو دے آر ویل اویئر آف واٹس گوئنگ آن سراؤنڈنگ دیم تو ان کی جو ہے وہ کمیونیکیشن چینل بڑا ہی بہتر ہے آج سے 20 سال پہلے سے. وہ اس کوالٹی کو دیکھتے ہوئے یہ اسے آپ جو فرونیت کا نظام کہہ لیں یا منافقت کا نظام کہہ لیں، جو بھی ہے، یہ it's not gonna last too much. شاہ جی سوال تو بڑا سخت قسم کا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے اسی لیے پوچھوں گا کیونکہ یہ سوال بڑا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہ پاور کہا جاتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو پاور کون دیتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی پاور کہاں سے آئی ہے کہ یہ ہر ادارے کو کنٹرول کرے گی، حکومت کو کنٹرول کرے گی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں سے پاور آئی ہے اور یہ کون دے رہا ہے؟ عوام نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس میں بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس میں دیکھیں دو اس میں اینگلز ہیں. ایک تو سپورٹ اور جو فائنینشیل فنڈنگ انہیں مل رہی ہے، تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے امریکہ ہے جو کہ سپورٹ کرتا ہے. اب دیکھیں جو امریکہ بھی ہے جو سپورٹ بھی کرتا ہے، nothing wrong with America because وہ اپنی سالمیت کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے جیسے بھی وہ پالیٹکس کھیلتے ہیں کنٹریز کے ساتھ، پاکستان اس میں سے ایک ہے. It's perfectly fine because they are doing it for the favor of America. And I guess they are doing perfectly fine. اب وہ مینیپولیٹ اچھے انداز میں کریں، گندے انداز میں کریں، جیسے بھی وہ پولیٹکس کرتے ہیں اپنی گورننس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی سپر پاور کو مینٹین کرنے کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ، I guess it's perfectly fine. Now the other side is کہ وہ لوگ جو سے مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ اس گیم کا پارٹ بن جاتے ہیں، وہ جو پیسہ کھا رہے ہیں، وہ تو پاکستانی لوکل ہے نا. بالکل صحیح. تو وہ پاور تو ایک تو وہاں سے انہیں ملی، پیسہ انہیں ملا، ڈالر ملا. ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان بیٹھے لوگ جو ان سے بدوائیں امریکہ کو دینی شروع کر دیتے ہیں. دے شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. دے شوڈ کنسیڈر کہ وہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ ہم اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. دے شوڈ کنسیڈر کہ اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہمارے پاس ایسے لوگ کیوں ہیں پیدا ہوئے، اس میں کہاں پرورش میں کمی رہی ہے ان ماؤں میں. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ان سے ہیں، جو اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، کتنے کرپٹ ہو جاتے ہیں کہ دے کنسیڈر دیم سیلف اونلی فار دیئر فیوچر. ان کی اپنی جائیدادیں، ان کے اپنا پیسہ. اب اس فقیر ملک میں جہاں پہ آئی ایم ایف کا ایک چھوٹی سی تھریٹ آئی ہے، ایک بندے نے، ایک پولیٹیشین نے کی ہے، سب کو دوڑے لگ گئی ہیں. وائی؟ اس قدر تم بھیک کے پیچھے پاگل کیوں ہو؟ تم اتنے اندھے کیوں ہو؟ تو تمہیں کہاں سے یہ سپورٹ ملتی ہے اور تم اتنے اس لیول پہ تم کیوں پہنچ گئے ہو؟ ابھی وہ اس نے کہا ہے کہ کیا اس کا جو ہے انہیں خیرات یا بھیک تب دینا
جب ان کا دیکھ لینا انہوں نے صحیح طریقے سے انصاف سے الیکشن کیا نہیں کیا. اب بتائیں کہ یہ یہودی یا مسلمان یا عیسائی آئیں گے, وہ آ کر کے مسلمانوں کی ایمانداری چیک کریں گے, کیا یہ لوگ ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں. اگر بے ایمان ہے تو انہیں خیرات مت دو, انہیں بھیک مت دو, ان کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا مت پھینکو. تو یہ حالت انہوں نے خود اپنی بنائی ہے نا. سو یو کین ناٹ اکیوز اور کال آؤٹ سم ون ایلس کہ وہ امریکہ برا ہے یا فلانا برا ہے. بھائی look at yourself, why you brought yourself in that stage. اپنے آپ کو تم اس لیول پہ کیوں لے کر کے آئے ہو. ایک تو کنٹرول ہو گئی, یہاں پہ پاور جو کنٹرول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈالر سے. نمبر 2, جو عوام کو پھر آگے یہ کنٹرول کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈنڈے کے زور سے, وہ کرتے ہیں بندوق کے زور سے, وہ کرتے ہیں توپوں کے زور سے. وہاں پہ پولیس بھی آ کے گھٹنے ٹیک دیتی ہے, وہاں پہ آ کر کے جج بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. ان کے پاس ایسے ایسے اکوپمنٹس ہیں کہ they can hack in your telephone. اب وہاں پہ لوکل آپ کہیں بھی گھوم پھر رہے ہیں, آپ کے فون میں ہیک کرنا بڑا ایزی ہے. And they can locate you very easy. They have all the tools in place. So they can control CCTV's network. They have their own control. So they can control the whole entire environment. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جیسے پولٹری فارم کی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ایک مالک جو ہے, ایک بندہ جو سے آج کل کی ٹیکنالوجی میں ہزاروں مرغیوں کا پولٹری فارم کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ انہیں کھانا کب ملنا ہے, ان کی لائٹ کب آن ہونی ہے, ان کا ٹیمپریچر کیسا ہونا چاہیے, اور کس کو پکڑ کے پہلے ذبح کرنا ہے. They're very well aware of that. Similar situation back here in Pakistan کہ انہیں اس بندوق کے زور پہ ایسا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ادھر سے ادھر سسک نہیں سکتا. تو شاہ جی, یہ پاور جو ہے یہ سیاست دانوں کے پاس کیسے آئے گی؟ یعنی کہ جو ملک کا جو سربراہ ہے, جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے ہمارے سیاست میں, اس کے پاس یہ پاور واپس آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے. دیکھیں نا, جیسے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, آوازیں اٹھی ہیں, آئی ایم ایف کو کہا گیا ہے, حالانکہ یہاں سے انہیں پھر ویور مل چکا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پریس وہ جو میتھیو ملر, اس نے جو ہے ابھی لفظ جو یوز کیے تھے کہ سلینگ یوز کی تھی, the election was very competitive, so we were very happy with the Pakistan. لیکن inside they know it has gone wrong. So یہ جو اویئرنیس ہر طرف آ رہی ہے, پاکستان میں آ رہی ہے, اسی طرح امریکہ میں آ رہی ہے, اسی طرح امریکن پولیٹیشین جو ہیں وہ انہیں اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے. جو جتنے امریکہ میں لوگ پاکستانی امریکن رہتے ہیں وہ they are reaching out to their concerned parties here. تو انہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم اگر if you need our help, if you gotta consider something really positive for Pakistan. اس قدر سینیٹرز اور کانگریس مین کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہوپ ہے, بہت بڑی ہوپ ہے یہ. دوسری ہوپ پاکستان سے اٹھ رہی ہے, لوگوں کی جو شعور آ رہا ہے, سلولی لوگ اٹھ رہے ہیں. اب جیسے جتنے وکلا حضرات اٹھ کر کے سامنے آئے ہیں, پہلے ایسے نہیں تھے. اب جیسے وہ کھڑے ہو کر کے دندراتے ہوئے چیلنج کر رہے ہیں اسٹیٹس کو, وہ پہلے ایسے نہیں ہوا رہا تھا. تو یہ دونوں سائڈوں سے جو اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے اور جو ہوپ آ رہی ہے نا, تو وی آر لیڈنگ ٹورڈز بیٹرمنٹ انشاءاللہ. کیا جی کہا جاتا ہے کہ ہاں عوام کے اوپر حکمران جو مسلط کیے جاتے ہیں وہ عوام کے اپنے ہی کیے ہوئے کرتوتوں کا ایک کیا ہوتے ہیں کہ وجہ ہوتے ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کس قسم کے حکمران جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام کی بھی اس میں کسی قسم کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ ان کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کرتے. آج میں چاہتا ہوں کہ پروگرام اسی پہ ختم کریں گے کہ وہ عوام کے اندر کون سی ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ آپ کی بات بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, یہ 75 سال سے 76 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے. اتنی بڑے قید خانے سے آپ کو نکلنا اس ناٹ ایزی. مسلط تو ہو گئی ہے عوام, وہ اس کے حقدار تھے جس طرح کی انہیں پاور مسلط ان کے اوپر ہوئی. بھائی جنا کے ٹائم پہ ٹیک اوور کر لیا تھا نا بیسکلی. اب جنا کی بھی جو فوتگی ہوئی تھی وہ بھی اسی سچویشن میں ہوئی تھی. they did not provide him a proper support. ایمبولینس جو تھی وہ بھی رستے میں خراب ہو گئی تھی. تو یہ جو انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا ڈیموکریسی پہ, یہ عوام پہ, پھر عوام کا ذہن بنانے میں اتنے سارے عرصے لگے. بھائی دیکھو نا, یہ جنگیں وغیرہ ہوئی ہیں, ان میں پیٹریوٹزم کے اتنے گانے گوائے ہیں, اتنے ترانے بن کر کے آئے ہیں, اور پھر وہ سلیبسوں میں شہید وہ کیا نام ہے منہاس کی ویڈیوز بنی ہیں, اور پھر وہ میجر عزیز ہیں, توفیل ہیں, میجر توفیل ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط تھے, وہ پرفیکٹلی فائن, لیکن انہیں ایسا آپ کے یہاں پہ کتنے ابھی افغانستان کی اس میں وار میں more than 2000 soldiers, American soldiers are died, right? They got killed. تو کتنی سلیبسوں میں وہ آئے ہیں؟ none of them. نشان حیدر ملتا تھا نا پاکستان میں, نشان حیدر. ہاں, لیکن وہ you don't educate them in your school. You don't put them in a high school in their textbooks.
جی تو وہ دے ڈونٹ بیکم اے پارٹ آف دا سلیبس. تو وہاں پہ جو سا ہے آپ کو جو سا وہ اتنا پینیٹریٹ آپ کے ذہن میں وہ وہ ذہن آپ کا تیار کرتے ہیں, انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ وہ غلام بننے میں بڑا 70 سال لگے ہیں. تو اس میں سے نکلنے کے لیے جو آپ پہ مسلط کی تھی, تو آپ ایسے تھے جو مسلط ہوئی ہوئی تھی, ایسے لوگ آپ کے آ کر کے جو بیٹھے تھے آپ کے سر پہ حکمران. تو وہ اب چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا, لیکن اٹس ناٹ ٹو فار انشاءاللہ. چھوٹا سا سوال ہے, جی ضرور. سوال اتنا سا ہے, اس پہ پروگرام میں ختم کرنے لگا ہوں, وقت بھی ختم ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو اب ایڈ ملنے کا وقت ہے, کچھ فائنینشیل سپورٹ چاہیے آئی ایم ایف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سپورٹ پاکستان میں جانی چاہیے نئی حکومت کو یا نہیں جانی چاہیے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. بالکل نہیں جانا چاہیے. سوری, میں وہ عمران خان کا فیس بول گیا. ایبسولوٹلی ناٹ, اٹ واز ناٹ بائی انٹینشن. لیکن بالکل نہیں جانی چاہیے, بالکل نہیں جانی چاہیے, کیونکہ جتنا انہیں اب دیکھیں یہ ڈیٹ اور انکریز کریں گے نیا بچہ جو پیدا ہوگا اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو پیسے لپیٹ کر کے نکل لینے ہیں. جتنا بھی آئے گا اس میں 90% اور مے بی 80% ان کی پاکٹس میں جائے گا. یہ جسے آپ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ول ٹیک اٹ اوے, اور باقی کے پولیٹیشین آپس میں بانٹیں گے. جی اور جو نیچے تک جو گراؤنڈ روٹ لیول پہ جانا چاہیے وہ پیسہ وہ جائے گا نہیں. تو وائی, تو دوبارہ وہ قرضہ کیوں چڑھایا جائے اس بچے پہ جو پیدا بھی نہیں ہوا ابھی؟ وائی؟ شاہ جی, میری کسی سے اصل میں بات ہو رہی تھی, تو ان کا جو کہنا تھا, ان کا کہنا بیسیکلی یہی تھا کہ یہ سپورٹ ہے پاکستان کے لیے, تو اس کو کسی بھی صورت میں سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کیسے ہے پہ آپ پاکستان کسی کی قسم سپورٹ؟ آپ کا مجھے بتائیے کیسے سپورٹ ہے یہ, اور یہ کیسی بریسز ہیں کہ کانسٹنٹلی بریسز کبھی ہوتا ہے. آپ ایسے وہ جو تھا فارسٹ گمپ, وہ پاؤں پہ اس کے بریسز چڑھے ہوئے تھے نا, جی ایونچولی وہ بریسز توڑ کر کے بھاگا پھر جی ایونچولی, رائٹ؟ بالکل ایسے, سو کب تک یہ پاکستان کے بریسز کب ٹوٹیں گے؟ یہ کب تک بیساکھیوں پہ چلتا رہے گا؟ جب تک سر پہ نہیں پڑے گی. You have to break those. You need to burn your boats. You got to do this in order to adapt a new life. You cannot have کہ میرا ایگزٹ ڈور ہمیشہ رہے گا. دیکھیں, جب بھی آپ فتح اسی کو ہوتی ہے جو اپنے وہ بوٹس برن کرتا ہے, اپنی کشتیاں جو جلاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ایگزٹ ڈور ہے نا پیچھے کہ بھائی یہاں پہ اگر ڈرامہ ہوا یا میں پھر بھی بھاگ جاؤں گا, پچھلے ایگزٹ ڈور میرے پاس ہے, you never gonna succeed. You got to burn your boats. If you think کہ یہ اس طرح ہمیں پیسے آتے رہیں گے, تھوڑا سا چندہ میں فقیروں کی طرح ملتا رہے گا, بھکارت میں آتا رہے گا, تو ہماری زندگی چلتی رہے گی. نو, دیٹس ناٹ ٹرو. دس از ناٹ اوکے. بینک کرپٹ ہونا ہے تو ٹھیک ہے, فیس کانسیکوینسز, جوتے مار کے نکالو نا پھر حکمرانوں کو. جب میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ اگر بینک کرپٹ ہوتا ہے کنٹری اور وہاں پہ سول وار ہوتی ہے تو بڑا اچھا ہے, کیونکہ کم از کم لوگ ایک وہ برے لوگ کو نیچے گھسیٹ کے اتاریں گے تو صحیح نا. اس کے ساتھ قدافی کے ساتھ کیا ہوا, اسے کیسے لوگوں نے مارا, سوؤں سے مار دیا اسے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ اس طرح وائلنس ہونا چاہیے پاکستان میں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن جب سچویشن ایسی ہوتی ہے تو عوام اپنا حق ایسے لیتی ہے. تو وہ اگر آپ ابھی بھی انہیں 2 پیسے ان کے منہ پہ پھینکتے رہیں گے, یہ اسے آپ کا بوٹ چاٹتے رہیں گے, یہ اس طرح یہ نیور ایور گنا گو اوے. یو گاٹ ٹو کٹ the rope, let them face the consequences. That consequences will bring the revolution. This will add more better value for Pakistan. ورنہ وہ 90% بلاکیج ہے آرٹری میں, وہ 2% ہے, وہ 2% سے وہ 2% جو ہے وہ آرٹری سے بلڈ آ رہا ہے, باقی پوری باڈی کو اس کی پرفارمنس کے لیے تو وہ کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو مر جائے گا. تو وائی یو وانٹ ہیو دا میزریبل لائف؟ صرف سانس آ رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یا تو might as well just cut the rope and face the consequences and handle it. This will help you کہ جتنے بھی منافی لوگ ہیں وہ تو انہیں پتا پیسہ ہے نہیں یہاں پہ, لس بھاگو یہاں سے نکل کر کے, عوام ہمارا گربان پکڑے گی. So at least that could be a good opportunity for you to get rid of these corruption, to get rid of these monsters you have sitting on your head. شاہ جی, آپ کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے. میرے ساتھ اس وقت امریکہ سے پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سید ساجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آپ سے میں اس وقت پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں, اور پاکستان 360 میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. شاہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے دیکھنے والوں کا بھی. السلام علیکم. اللہ حافظ.